عزیز طلباء، اب اس نظم کا دوسرا بند ہے۔ جھجک نہ دل میں لاؤ تم، بس اب قدم بڑھاؤ تم، ذرا نہ ڈگمگاؤ تم، خدا سے لو لگاؤ تم، ملول و مضطرب نہ ہو، بڑھے چلو بڑھے چلو۔ جھجک کا کیا مطلب ہے؟ شرم۔ ڈگمگاؤ یعنی ڈگمگانا کا مطلب ہے لڑکھڑانا۔ لو لگانا محبت کرنا، توجہ کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ سے یہاں محبت کرنے کی بات کی گئی ہے۔ ملول و مضطرب، ملول ہوتا ہے غمگین اور مضطرب بے چین۔ تو عزیز طلبہ، اس بند میں شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جب تم نے دل میں یہ ٹھان لیا کہ منزل پر پہنچنا ہے تو کسی خوف اور خطرے کو دل میں جگہ نہ دو، کوئی شرم محسوس نہ کرو، بس سفر کے لیے تیار ہو جاؤ، نہ ہی ہچکچاؤ اور نہ ہی بہانے بناؤ، بس اللہ تعالیٰ سے امید رکھو۔ اگر تم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو گے تو آسانی سے منزل پر پہنچ جاؤ گے۔ تمہیں ذرا بھی پریشان یا بے چین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس محنت، لگن اور ثابت قدمی سے آگے بڑھتے رہو، یعنی اللہ تعالیٰ پر توجہ دو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، بالکل پریشان نہ ہو، اور مشکلات جتنی بھی ہیں ڈگمگانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بڑھتے چلے جاؤ، کیونکہ کامیابی، محنت ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ اس سے اگلا بند ہے، اٹھا دیا قدم مگر تو ختم ہے بس اب سفر، ہے راہ صاف و بے خطر، نہ کوئی خوف ہے نہ ڈر، چلے چلو چلے چلو، بڑھے چلو بڑھے چلو۔ یعنی شاعر اس بند میں یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے ترقی کی طرف قدم اٹھا دیا ہے تو بالکل بڑھتے چلے جاؤ، کامیابی تمہارے قدم ضرور چومے گی۔ کام کرنے کے لیے پہلا قدم اٹھانا ہی ذرا مشکل ہوتا ہے۔ اگر ایک بار کام کے لیے کام شروع کر دیا جائے تو وہ ایک نہ ایک دن ختم ہو ہی جاتا ہے، منزل مل ہی جاتی ہے۔ انسان راستے کی دشواریوں پر قابو پا ہی لیتا ہے۔ محنت کرنے والوں کے راستوں میں اگر پہاڑ بھی آ جائیں تو بھی وہ اس سے گھبراتے نہیں ہیں، بلکہ اپنی محنت سے اپنے راستے کو صاف کر لیتے ہیں۔ محنت کرنے والوں کو کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوتا، تو تم بھی محنت کرو، محنت سے کام لو، آگے بڑھتے چلے جاؤ، اور کامیابی کے لیے آگے بڑھتے چلے جانا اور مسلسل کوشش بہت ضروری ہے۔ آخری بند ہے اس نظم کا، تمہارے ہم سفر تھے جو وہ منزلوں سے جا لگے، سب آگے تم سے بڑھ گئے مگر ہو تم پڑے ہوئے، ذرا سمجھ سے کام لو، بڑھے چلو بڑھے چلو۔ مشکل الفاظ ہیں، ہم سفر ہوتے ہیں ساتھ چلنے والے ساتھی، منزل پہنچنے کی جگہ یعنی جو آپ کا مقصد ہے، اور سمجھ ہوتا ہے شعور۔ تو شاعر اس بند میں یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جو لوگ تمہارے ساتھ سفر کے لیے مل کر چلے تھے وہ لوگ تو بہت آگے پہنچ گئے، انہوں نے کامیابی حاصل کر لی، کیونکہ وہ مسلسل آگے بڑھتے رہے، اس وجہ سے انہوں نے اپنا مقام، اپنی منزل کو پا لیا۔ تو جو لوگ تمہارے ساتھ مل کر چلے تھے وہ مسلسل چلتے رہنے کی وجہ سے اپنی منزل پر پہنچ گئے، انہوں نے اپنا مقصد پا لیا، وہ سب تم سے آگے بڑھ گئے، انہوں نے منزل کے علاوہ کہیں اور رکنا گوارا ہی نہیں کیا، مگر تم کیوں راستے میں رک گئے، تم کیوں سوچ میں پڑ گئے؟ یہ بڑی ناسمجھی کی بات ہے، کیونکہ منزل پر پہنچے بغیر رکنا ٹھیک نہیں ہے۔ ذرا ہوش سے، سمجھداری سے کام لو، سمجھو اس بات کو کہ کامیابی کے لیے، ترقی کے لیے مسلسل محنت بہت ضروری ہے۔ راستے میں رکنے کی بجائے منزل کی طرف قدم بڑھاؤ، آگے بڑھتے رہو۔ اگر تم راستے میں رک گئے تو تمہارے ساتھ چلنے والے تو آگے نکل جائیں گے اور پیچھے سے آنے والے تمہیں رون دیں گے۔ تو شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اگر محنت کرنی ہے، کامیابی حاصل کرنی ہے تو مسلسل اپنی کوشش کو جاری رکھو، اوپر کی اوپر بڑھتے جاؤ، اور پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ کامیابی تمہارے قدم نہیں چومے گی، اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ تم اپنے مقام کو، اپنی منزل کو بآسانی پا لو گے۔ اس نظم کے شاعر ہیں محمد مصطفیٰ خان مدح۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ کو نظم اور اس کی وضاحت و تشریح سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ نے مشکل الفاظ کے معنی اپنی کتاب پر تحریر کرنے ہیں۔ شکریہ۔